بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ کا خاص فضل یہ ہے کہ 2024 میں سکون اور اطمینان سے حج کی ادائیگی کرنے کے بعد اب 2025 میں حج کی ادائیگی کی تیاری کا آغاز ہو رہا ہے۔ ٹور آپریٹرز پیکیجز ڈیزائن کر رہے ہیں، اپنے حج آپریشنز کو پلان کر رہے ہیں، اپنی میٹنگز کر رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب میں مختلف سروسز پرووائڈر کمپنیز کے ساتھ اپنی ڈیلز کو فائنلائز کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے حجاج کرام کو اپنے پلان کے مطابق، اپنے پیکیجز کے مطابق اچھی سروسز دے سکیں۔ حج کی تیاری میں جو ہم نے ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی، اسی سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حج کی تیاری میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے حج کے پیکیجز۔ حج کے پیکیجز جب بنتے ہوتے ہیں تو ان میں کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کن باتوں پر توجہ دینے سے اخراجات میں کمی آتی ہے، اور کون سی اضافی سروسز حاصل کریں تو اس سے پیکیجز کی قیمت نارمل روٹین سے بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اہلیان پاکستان ان کو حج کی ادائیگی کے لیے دو طرح سے اپرچونٹی حاصل ہوتی ہے، ایک ہے گورنمنٹ کے تھرو اور ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر ان کو یہ اپرچونٹی دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کے جو پیکیجز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ 40 دن کے دورانیے پہ مشتمل ہوتے ہیں، بلکہ گزشتہ سال سے گورنمنٹ نے بھی شارٹ ٹرم پیکیجز بھی انٹروڈیوس کروائے، تقریباً 25 سے 26 دن کے ان کے پیکیجز بھی ہوتے تھے۔ جبکہ پرائیویٹ سیکٹر جو آپ کو حج پیکیج دے رہا ہوتا ہے وہ شارٹ ٹرم سے لے کر کے لانگ ٹرم تک کے پیکیجز ہوتے ہیں، تقریباً 12 دن سے لے کر کے 40 دن تک کے ان کے پاس پیکیجز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ گورنمنٹ کے جو پیکیجز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اکانومی کلاس کے ہی ہوتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر اکانومی کلاس سے لے کر کے بزنس کلاس یا ایگزیکٹو کلاس تک کے پیکیجز آفر کر رہا ہوتا ہے۔ حج کا پیکیج جب ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں 4 بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات اکوموڈیشن، اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن، اس کے بعد ایئر لائنز کے ٹکٹس، اور آخری چیز حج کے پیکیجز میں جو سب سے اہم ہوتی ہے، یا ان 4 چیزوں میں بھی سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ حج کے 5 دن کی سروسز یا فیسلٹیز جو ایک حاجی وصول کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اکوموڈیشن کے بارے میں بات سمجھتے ہیں۔ اکوموڈیشن کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ وہاں کا رول اور اصول یہ ہے کہ وہ اکوموڈیشن حرمین کی جتنی قریب ہوگی، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے، وہ جتنی قریب ہوگی اتنی ایکسپینسو ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ پراپر سٹار کیٹیگری کا ہوٹل ہے، 2 سٹار ہے، 3 سٹار ہے، 4 سٹار ہے، دین 5 سٹار ہے، تو وہ اکوموڈیشن اپنے سٹار کیٹیگری کے مطابق مہنگی ہوگی۔ اور اگر وہ اکوموڈیشن سٹار کیٹیگری میں نہیں آ رہی بلکہ ایک اکانومی کلاس کی ایک ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے اور اس کا ڈسٹنس بھی زیادہ ہے حرم سے، اس کا ریٹ بہت کم ہوگا۔ لیکن اگر وہی سادی بلڈنگ یا جس کو ہم ایک نارمل اکوموڈیشن کی بلڈنگز جو ہوتی ہیں وہ اگر ہیں ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے اور وہ حرم کے قریب ہے، بہرحال اس کا ریٹ بھی اس لیے زیادہ ہوگا کہ آپ کو اپنے اکوموڈیشن سے، اپنے ہوٹل سے، اپنے بلڈنگ سے اپنے حرم تک پہنچنے میں زیادہ واک نہیں کرنی پڑے گی۔ تو جو اکوموڈیشن ہوتی ہے اگر یہ دور ہوگی تو سستی ہوگی، اگر یہ قریب ہوگی تو مہنگی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ اکوموڈیشن اگر ایک روم میں میکسیمم 4 سے 5 افراد ہوتے ہیں، اگر اس روم میں 2 افراد ہوں گے تب بھی اس اکوموڈیشن کی کاسٹ بڑھ جائے گی، اور اگر اس روم میں 5 افراد ہوں گے تو تب اس روم کی، اس اکوموڈیشن کی کاسٹ کم ہو جائے گی۔ دوسری اہم چیز جو اس پیکیج پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے ٹرانسپورٹیشن۔ ٹرانسپورٹیشن آپ کو 2 طرح سے پرووائڈ کی جاتی ہے۔ ایک وہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے کہ جو آپ کی ویزے میں انکلوڈیڈ ہوتی ہے، آپ کو جدہ ایئرپورٹ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے واپس مکہ، اور مکہ سے پھر جدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو وہاں کی بسز ٹرانسپورٹ کرتی ہیں، وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرواتی ہیں، تو اس کا آپ کے پیکیج پہ اتنا اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ اپنے ٹور آپریٹر کو کہتے ہیں کہ مجھے بس نہیں چاہیے، میں نے اسپیشل کار سے ٹریول کرنا ہے یا میں نے ٹرین سے ٹریول کرنا ہے، پھر یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ آپ کے پیکیج کی کاسٹ بڑھ جائے گی۔ حج پیکیجز میں تیسری اہم چیز ہوتی ہے ایئر لائن کے ٹکٹس۔ دیکھیے میکسیمم جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ تقریباً 40 دن کا ہوتا ہے، تو 40 دن کا جو ٹکٹ ہوتا ہے ایئر لائن کا وہ سستا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ 12 دن کا لیتے ہیں یا 14 دن کا لیتے ہیں یا 16 دن کا لیتے ہیں تو وہ ٹکٹ مہنگا ہوگا۔ تو ڈیوریشن جتنا بڑا ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا،
اتنا آپ کا ٹکٹ سستا ہوگا، لیکن جتنا ڈیوریشن کم سے کم ہوگا تو یاد رکھیے ایئر لائن کا ٹکٹ بھی مہنگا ہوگا۔ تو اگر آپ شارٹ ڈیوریشن کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، صرف 10 سے 12 دن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ پھر آپ کی ایئر لائن کا ٹکٹ مہنگا ہوگا، اور یہ نہ صرف مہنگا ہوگا بلکہ ہر ایئر لائن اپنی ہی فارمولے کے مطابق، اپنی سروسز کے مطابق، اپنی سٹینڈرڈ کے مطابق اپنے ایک فیئر مقرر کرتی ہے۔ تو ہر ایئر لائن کا فیئر بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور اگر ڈیوریشن کو دیکھا جائے تو اس سے بھی اس فیئر پر کہ کم یا زیادہ ہونے پر اثر پڑتا ہے۔ حج کی تیاری میں، حج کے پیکیجز کو ڈیزائن کرنے میں یا حج کے پیکیجز کے سلیکشن میں ایک عام حاجی کو جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے حج کے 5 دن کی سروسز یا فیسلٹیز، جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کون سا مکتب لے رہے ہیں۔ مکتب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مینا میں جہاں پہ شیطان کو کنکر مارنے ہیں اس سے کتنے ڈسٹنس پہ آپ نے اپنی رہائش لینی ہے۔ اس میں 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں: مکتب اے، مکتب بی، مکتب سی اینڈ مکتب ڈی کیٹیگری۔ مکتب اے اور مکتب بی یہ لگژریس یا بزنس کلاس کہلاتی ہے، جبکہ مکتب سی اینڈ مکتب ڈی جو ہے یہ اکانومی کلاس میں فال کرتی ہیں۔ مکتب اے کے جو خیمے ہوتے ہیں یا مکتب اے میں جو اکاموڈیشن ہوتی ہے یہ جمرات سے، جہاں پہ ہم شیطان کو کنکر مارتے ہیں اس جگہ کو جمرات کہا جاتا ہے، اس جمرات سے تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہوتے ہیں۔ ان میں ان کے جو خیمے ہوتے ہیں یا ان کے جو ٹینٹس ہوتے ہیں وہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں۔ ان میں کھانے کے ٹائم آپ کو بوفے لگا دیے جاتے ہیں، ان میں رہنے کے لیے آپ کو اچھے صوفہ کم بیڈز پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ مطلب ایک سٹار کلاس یا ایک ایگزیکٹو کلاس 5 سٹار 7 سٹار کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ تو یہ حج کے مکتب میں سب سے مہنگا مکتب ہوتا ہے۔ اس سے اگلا جو مکتب ہوتا ہے، یہ پہلا مکتب، مکتب اے اگر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو مکتب بی جو ہے وہ تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتا ہے، 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ مکتب بی کے خیمے بھی مکتب اے کی طرح جو ہوتے ہیں وہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں، البتہ مکتب بی میں جو کھانے ہوتے ہیں یا جو سروسز ہوتی ہیں ان کا معیار ایز کمپیئر ٹو مکتب اے تھوڑا سا لو ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی آپ کو مکتب بی میں بھی صوفہ کم بیڈز آرام کرنے کے لیے دیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن مکتب اے میں لوگوں کی تعداد انتہائی لمیٹڈ ہوتی ہے، جبکہ مکتب بی میں لوگوں کی تعداد جو ہوتی ہے حجاج کرام کی وہ ایز کمپیئر ٹو مکتب اے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو 2 بزنس کلاس کے مکتبs۔ لیکن مکتب سی یہ مینا کی حدود کے اندر ہے آدھا، اور آدھا مینا کی حدود سے باہر ہے۔ یہ تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کے اراؤنڈ، جمرات سے 5 سے 6 کلومیٹر کے درمیان ان کا ڈسٹنس ہے، اور اس میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے بلکہ اس میں روم کولرز انسٹال ہوئے ہوتے ہیں۔ کھانے کے ٹائم پہ آپ کو 1 ڈش یا 2 ڈش مل جائے گی۔ چائے پانی کا کوئی اتنا بہت زیادہ وافر انتظام نہیں ہوتا، اور اس میں ایز کمپیئر ٹو مکتب اے اینڈ بی لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ فیسلٹیز ہوتی ہیں رہنے کے لیے، آپ کو صوفہ کم بیڈ کے بجائے فومز دے دیے جائیں گے، آپ وہاں پہ رہیں۔ لوگ تھوڑی دیر کم گنجائش دی جاتی ہے ان کو رہنے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ اس خیمے میں سما سکیں، اور ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے بلکہ روم کولرز انسٹال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے آخری کلاس ہے جو بالکل ہی اکانومی کلاس ہے جسے مکتب ڈی کیٹیگری کہا جاتا ہے، مکتب سی کی طرح مکتب ڈی کیٹیگری میں بھی ایئر کنڈیشن کے بجائے روم کولرز انسٹال ہوتے ہیں، کھانا 1 ڈش یا 2 ڈش ہوتی ہے، چائے پانی کا کوئی ایڈیشنل انتظام نہیں ہوتا، لوگ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن گزارا وہاں پہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ جو روم کولرز انسٹال ہوتے ہیں ٹھنڈی ہوا وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی ہے وہ اگر مکتب اے افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ مکتب ڈی اچھے طریقے سے افورڈ کر سکتا ہے، اور وہ مکتب ڈی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پریشان رہے گا، بلکہ وہ انشاءاللہ تعالی اگر پریشانی آ بھی جائے اس کو انجوائے کرنا چاہے تو وہ اس کو بھی انجوائے کر سکتا ہے، ورنہ مکتب ڈی کیٹیگری میں کوئی خاص بڑی پریشانی نہیں ہوتی ہے، سوائے اس کے بس اس کا لیبل لگ گیا کہ وہ اکانومی کلاس ہے، اس میں لوگوں کی تعداد ایز کمپیئر ٹو مکتب اے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ مجمع کو، لوگوں کے رش کو انجوائے کر سکتے ہیں، بیانات ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، کہیں دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں علماء بیٹھ کر کے لوگوں کو حج کے لیے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا ٹائم اچھے طریقے سے مینج ہو سکتا ہے مکتب ڈی کیٹیگری میں بھی۔ 4 چیزیں جو حج کا پیکیج تیار کرتے ہوئے، ڈیزائن کرتے ہوئے یا حج کا پیکیج پلان کرتے ہوئے، یہ 4 چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 اکاموڈیشن، نمبر 2 ٹرانسپورٹیشن، نمبر 3 ایئر لائن کی ٹکٹس، اینڈ نمبر 4
حج کا کون سا مکتب آپ لیں گے؟ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔